السلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز اتباع کرام. میرے ایک دوست ہیں جو ہمارے فالور بھی ہیں چینل کے. وہ کافی دنوں سے ہمارے چینل پہ کمنٹس کرتے ہوئے بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ سوزاک کا علاج بتایا جائے. تو ابھی میں ان کو کیا بتاتا کہ سوزاک کا کوئی ایک نسخہ تو ہوتا نہیں ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو سٹیپ بائی سٹیپ چینج ہوتی رہتی ہے اور مریض کی کنڈیشن بھی بدلتی رہتی ہے. تو پھر آج میں نے سوزاک کے لیے ایک مکمل اور جامع لیکچر جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، تو جو میں آپ تمام اتباع کرام کی خدمت میں پیش کروں گا. امید ہے کہ اگر آپ نے یہ لیکچر غور سے سنا تو آپ سوزاک کے ہر درجے ہر سٹیج کا علاج بخوبی کر سکیں گے. سب سے پہلے سوزاک کا تعارف. یہ ایک نہایت ہی اذیت ناک مرض ہے جو چھوت سے لگتا ہے، یعنی جراثیموں سے. اس کے جو سبب بننے والے جراثیم ہیں ان کا نام گونوکاکس ہے، جو جنسی میل جول سے انسان میں منتقل ہوتے ہیں. اور اگر کوئی مرد غیر شرعی طور پر باہر جنسی عمل کر کے گھر میں آئے اور گھر میں بھی مباشرت کرے تو پھر یہ بیماری اس کی زوجہ کو بھی منتقل ہو جاتی ہے. لیکن اور پھر آخر میں یہ میں بتاؤں کہ یہی جو سوزاک ہے یہ جان نہیں چھوڑتا، یہ آگے اولاد میں بھی منتقل ہو جاتا ہے جینیاتی طور پر. تو اس کے بارے میں مزید بتاؤں کہ جب اس کے مادے کا لیبارٹری میں تجزیہ کیا جائے تو اس میں گونوکاکس کی ہونا جو ہے وہ اس کی ثبوت ہو جاتا ہے کہ اس مریض کو سوزاک ہے. تو اگر اس کے امتحان میں گونوکاکس جراثیمہ پایا جائے تو پھر 100% یہ سوزاک ہی ہوتا ہے. پیشاب کی نالی میں جلن، سوزش اور ورم اور زخم یعنی کورا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی سے پہلے شروع میں پتلا پانی سا خارج ہوتا ہے، جو کہ بعد میں وہ رطوبت گاڑھی ہونے لگتی ہے اور گاڑھی ہوتے ہوتے پھر وہ پیپ کی صورت اختیار کر جاتی ہے، یعنی پھر پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پیپ نالی سے آہستہ آہستہ رس کر کپڑوں کو لگتی رہتی ہے اور پیشاب کرتے ہوئے اس قدر جلن ہوتی ہے کہ پیشاب کے نام سے ہی مریض خوف سے کانپنے لگتا ہے اور اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیشاب کی نالی میں کوئی آری یا بلیڈ پھیر رہا ہو یا کوئی گرم سلائی پھیر دی گئی ہو. یہ درجہ اول کی علامات ہیں. پھر علامات میں کچھ تخفیف ہو کر یعنی کچھ وقفہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اچانک پیشاب میں خون آنے لگتا ہے. یہ چند قطرے ہی ہوتے ہیں لیکن جلن اس درجہ انتہا کی ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی. مریض بار بار جنسی آلات بول میں تشنج پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ نالی میں اگر کچھ رکا ہوا ہو تو خارج ہو جائے، لیکن کچھ بھی خارج نہیں ہوتا. لیکن پیشاب کا پریشر اسے خارج کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے، لہذا چاروں ناچار مریض مجبور ہو کر پیشاب کرنے بیٹھتا ہے اور اس دوران مریض پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. خون نکلتا ہے، اس کے فوراً بعد لیس دار رطوبت خارج ہونے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد پیپ آنے لگتی ہے. اب درد اور جلن میں کافی تخفیف ہو چکی ہوتی ہے. یہ اس کا دوسرا درجہ شروع ہو گیا. یہاں پر اگر علاج سے کوتاہی برتی جائے تو یہی کورا بن جاتا ہے جو سال ہا سال ٹھیک نہیں ہوتا. اسے سوزاک مزمن کہتے ہیں اور مریض اپنی نسل میں اس کے جراثیم منتقل کر کے مر جاتا ہے. خون کے بعد جب پیپ آتی ہے تو اس میں ہی اس کا جرثومہ پایا جاتا ہے، یعنی اس پیپ میں بھی گونوکاکس جرثومے پائے جاتے ہیں. اس مرض کی پیچیدگیاں مثانے اور منی کی تھیلیوں تک ورم پہنچ جاتا ہے، بلکہ ٹیسٹیکل یعنی فوتوں تک بھی ورم کی صورت ظاہر ہو سکتی ہے. اور عورتوں میں یہ پیشاب کی نالی سے ہوتا ہوا رحم کے ورم تک اس کی صورتحال پہنچ جاتی ہے. عورتوں میں پیشاب کرتے وقت اس لیے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ ان کے آلات بول میں طبعی طور پر ایک زیادہ رطوبت پائی جاتی ہے اور آرام کے درجہ میں ہلکا ہلکا بخار رہنے لگتا ہے. جب سوزاک مزمن ہو جائے تو جوڑوں میں درد بھی رہنے لگتا ہے. اسے وجل مفاصل سوزاکی کہتے ہیں.
آغاز کے وقت نکاسیہ مواد گاڑھا اور انڈے کی سفیدی جیسا ہوتا ہے اور لیس دار ہوتا ہے، مگر بہت جلد یعنی تھوڑی مدت میں ہی یہ مواد گاڑھا ہو کے نکلنے لگتا ہے پیشاب کی نالی کے ذریعے، اور اس کے اندر گونوکوکس جراثیموں کی معقول تعداد موجود ہوتی ہے۔ اگر اس مرض کا علاج نہ کیا جائے تو یہ اکثر چند ہفتے بعد دھیما پڑتا ہے اور دوبارہ حسب معمول پھر وہی حالت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی مزمن حالت یعنی کرا جو بنتا ہے اندرون پیشاب کی نالی میں جو زخم بنتا ہے مجرا بول کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ سرایت احلیل یعنی جو مرد کا عضو خاص ہے اس کے اندر یہ سرایت کر کے گزرتا ہوا دیگر اعضاء تک بھی یہ ورم پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر غدہ مزی یعنی پروسٹیٹ گلینڈ میں بھی سوزاکی جراثیم کی زد میں آ سکتے ہیں، اور مزمن درجہ میں گونوکوکسی اکثر غدہ کی نالیوں کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمل سرایت برابر جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جراثیم خصیہ کی نالی کے ذریعے خصیے میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ گونوکوکس کے خصیے میں پہنچ جانے کے بعد خصیوں میں سوجن اور ورم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی التہابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالتوں میں ورم بالعموم خصیہ تک محدود رہتا ہے، تاہم بعض شدید حالتوں میں خصیے کا جسم بھی اور اس کی تھیلی بھی اس لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ ورم عام طور پر حاد نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خصیہ فوقانی میں پیپ کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، یعنی خصیوں میں بھی پیپ پڑنے لگتی ہے، اور مرض کا زور ٹوٹنے کے بعد نتیجتاً عام طور پر جو منی کی نالیاں ہیں ان میں بلاکج بن جاتی ہے، اور ایسے مریض بعد میں ایزوسپرمیا کے شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نر تولیدی مادے کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی دونوں خصیے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مکمل اخراج منی میں رکاوٹ اور مکمل بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن غدہ کی اندرونی تراوش یا ان غدود کی اندرونی افرازات کی جاری ہونے کے باعث بستری کے بعد رونما ہونے والی تبدیلی یعنی کہ اس میں کچھ نہ کچھ رطوبت آتی ہے، لیکن اس میں جراثیم بالکل نہیں ہوتے۔ آخری درجہ کے عوارض کی مزید دو شدید اقسام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی صورت میں مرد کا عضو خاص بالخصوص اس کے آخری حصے میں کروہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ سٹرکچر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سٹرکچر جو ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ پیشاب کی نالی کے اندر بد گوشت پیدا ہوتا ہے، اور پیشاب کی نالی تنگ ہوتے ہوتے پھر بالآخر بند ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے ایسے مریض دیکھے ہوں گے کہ انہیں پیشاب کی نالی میں ایک راڈ یا سلائی اس کے اندر ماری جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، اور مریض کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اس کے پیشاب کا راستہ کھولا جاتا ہے، اور یہ پھر 2-3 مہینے بعد پھر بند ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہی تکلیف دہ طریقے سے اس کا سوراخ کھولا جاتا ہے۔ تو وہ جو سٹرکچر کی صورت ظاہر ہوتی ہے، اس سے بذات خود مثانہ کے اندر توسیع اور زخم کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر مثانہ کے اندر ثانوی سرایت اور ورم مثانہ یعنی سسٹائٹس کی حالت دیکھنے میں آتی ہے۔ سوزاک کے جراثیم خون کی ندی کے ذریعے جسم کے دیگر اعضاء میں بھی پہنچ جاتے ہیں، چنانچہ جوڑوں اور لیگامنٹس کے بندروں وغیرہ کے غلاف اور جھلیوں میں اس قسم کے ورم کی مثالیں عام ہیں۔ پیچیدگی کے طور پر ذات الجنب یعنی پھیپھڑوں کو بھی یہ متاثر کرتا ہے، اور حتیٰ کہ دل کے جو جھلی ہے اس میں بھی اس کی عفونت دم اور خون میں بھی اس کی عفونت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور عموماً اس کا جو مزاج ہے یہ گرم خشک مزاج میں یہ اس تحریک میں خوب پھلتا پھولتا ہے۔ نبض بھی گرم خشک ہی ہوتی ہے، اور آخری انگلی پر جب آپ مریض کی کلائی پاس رکھتے ہیں تو یہ انگلی شہادت کی انگوٹھے کی طرف ہوتی ہے، ایسے انگوٹھے کی طرف، تو جو سب سے نیچے والی انگلی ہے یہ چیچی، یہاں پر وہ زیادہ سٹروک دے رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی خاص علامت کہ نبض کی شدت کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہوتا ہے، اور پھر مریض کا کرب اور اذیت میں مبتلا ہونا بھی اس کے سوزاک کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اصول علاج کافی لمبی طویل ہو گئی، تو میں اس کو ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں۔ اگر مریض ابتدا میں آ جائے تو مثانہ اور آلات بول کی سوزش کے لیے H60 اور ادراری، H60 2 حصے اور ادراری جو ہے یہ ایک حصہ ملا کر یہ دن میں 4 دفعہ
3 ग्राम या आधी चावल वाली चम्मच, आधी टेबल स्पून शर्बत बजूरी बात के साथ, और उसमें तकरीबन 1 छटाक अर्क कासनी भी मिला लें। उसके साथ बार बार ये उनको दें। बही दाना बनफशा 1-1 तोला लेकर उनका लुआब 1 गिलास में उसको डुबोए रखें, उसको खूब हाथों से मल के उसको लुआब निकाल के वो भी पिलाएं। तो इससे ये पहले दर्जे का जो सुजाक है ये मुसलसल इसका ये ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाता है। मैं दोबारा बताता हूँ, पहले दर्जे का इलाज एच स्टार्ट 2 हिस्सा, अदरारी 1 हिस्सा, ये मिला के आपने चावल वाली आधी चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा देनी है। साथ बही दाना बनफशा जो है उसका लुआब निकाल के वो भी पिलाएं, और शर्बत बजूरी से दें। शर्बत बजूरी में अर्क कासनी भी मिलाएं। अगर वरम के दर्जा में दाखिल हो गया, यानी मर्ज दूसरे दर्जा में दाखिल हो गया, तो फिर आपने असाबी मुखाती मलयन यानी 6N और असाबी कशरी मलयन यानी 5 नंबर मलयन, तर गरम मलयन, ये असाबी 6N 2 हिस्सा और 5 मलयन 1 हिस्सा, ये मिलाकर आपने 4 ग्राम दवा और साथ 1-1 गोली रेठे का छिलका हब्बे बिंदक दिन में 3 दफ़ा से 4 दफ़ा आप मुसलसल दें और शर्त बजूरी बाद से दें। अगर इससे पखाने लग जाएं तो दवा की मिकदार खुराक कम कर दें और दिन में 2 से 3 मरतबा दें। दूध बकसरत पीने के लिए दें और उसमें शक्कर सुर्ख और शक्कर सुर्ख से लस्सी मीठी करके वो भी पीने को दें। अब आगे है तीसरा दर्जा जो तरशों का है, जब उसमें पीप का अखराज होने लगे। तो पीप के जब अखराज होने लगे तो ये भी वरम का दर्जा ही होता है, लेकिन इसमें तरशो होता है, यानी रतूबात का पीप का अखराज होता है। तो इसमें आपने एच स्टार्ट और असाबी कशरी मलयन, एच स्टार्ट 2 हिस्सा और 5 मलयन 1 हिस्सा, ये मिला के 2 और 1 की निस्बत से आपने दिन में 3 मरतबा दूध से देना है। तमाम मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है। रोटी सिर्फ दूध मक्खन मलाई से देनी है या दूध और चावल देने हैं। अब आ गया चौथा दर्जा। अगर कुरा बन चुका हो, जो अक्सर सुपारी यानी नफ्स के जो अगला उस खास का जो अगला हिस्सा है उसके बिल्कुल सिरे पे अंदर की तरफ ये सुराख में ये जख्म बना होता है, तो जो अक्सर सुपारी के निचली तरफ अहलील के अंदर बना होता है, तो मुहल्लल अद्विया से यहाँ पर इलाज करेंगे, क्योंकि ये चौथा जो दर्जा है ये तकरीबन उस वक्त मर्ज जो है वो बरूदत में जा चुका होता है। यहाँ पर गर्म तर मुहल्लल अद्विया देंगे। उसके लिए सबसे बेहतरीन दवा जो है वो है असाबी कशरी मलयन यानी तर गरम मलयन। ये 2-2 गोलियां यानी 1 ग्राम खुराक दिन में 4 मरतबा नीम गर्म दूध से दें मुसलसल। जब ये महसूस हो कि कुरा में नरमी पैदा हो चुकी है, जिसका पता इस अमल से लगेगा कि पेशाब का इखराज आसानी से होने लगेगा, तो उस वक़्त पेशाब की धार भी मोटी होना शुरू हो जाएगी। तो उस वक़्त मुहल्लल अद्विया यानी मलयन 5 के साथ साथ आपने 6N शामिल कर देनी है, तस्कीन पैदा करने वाली दवा, यानी असाबी मुखाती मलयन नंबर 6। ये सब जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं ये अरबा फार्माकोपिया की किताब मुजरबात शाकर में दर्ज हैं, इसके नुस्खे। अगर किसी को नुस्खा चाहिए, कोई दूर दराज बंदा के पास किताब नहीं है, तो मेरा नंबर पर रब्ता करें, मैं उसको PDF भेजूँगा। उस PDF में सारे नुस्खे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ तिब्बा हजरात को नुस्खे दिए जाएंगे। जो लोग अनक्वालिफाइड हैं मुझसे नुस्खा मांगने की तकलीफ न करें। तो चौथे दर्जे में क्या करना है, जब पेशाब खोल के आने लगे तो फिर मुहल्लल दवा यानी मलयन 5 के साथ 6N यानी मुसक्कन दवा भी साथ शामिल कर लें 3-3 ग्राम। तो इससे अमल से कुरा में जो रतूबत पैदा होगी वो भी साथ साथ इखराज पाती रहेगी। इस तरह कुछ वक्त तो लग जाएगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता कुरा भी ठीक हो जाएगा। तो साथियों, ये था आज हमारा सुजाक के ऊपर लेक्चर, और इसके 4 दर्जात, उनकी अलामात और उनका अलग अलग इलाज। तो नुस्खा जात आपको मिलेंगे। मैं वीडियो में भी बता सकता था, लेकिन वीडियो फिर बहुत तवील हो जाती। जिसको भी नुस्खा चाहिए मेरा नंबर नोट कर लें, 0345 55 80471। उर्दू में बताता हूँ, 0345 55 80 471। दूसरा नंबर जो जोंग पे है, लेकिन वो भी व्हाट्सएप है, 0312 533 99 52। अब इंग्लिश में सुने, 0312 533 8952। तो
جس کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو کمنٹس کرنے کے بجائے میرے نمبر پہ میسج کر کے وہاں پہ سوال جواب کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کی یہاں سے کسی رہنمائی کروں گا۔ اس کے ساتھ اجازت، والسلام۔